وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا صدق الله مولانا العظيم۔ کم از کم ایک بار درود و سلام کی تلاوت ضرور فرمائیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بے کس پناہ پر بے شمار ہدیہ صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بعد ہم سب کے انتہائی مقتدر سادات کرام اور ایصال ثواب کی اس مقدس تقریب میں تشریف لانے والے اہل محبت، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں نسبت مصطفیٰ کا کلادہ عطا فرمایا۔ رب ذوالجلال سرکار دو عالم علیہ السلام کے ذکر خیر کا وسیلہ مرحومہ مغفورہ ماں جی کے حق میں قبول فرمائے، ہماری خطاؤں سے صرف نظر فرما کر ہم سب کا خاتمہ بھی اسی کرم اور اسی بھرم کے ساتھ ایمان پر فرمائے۔ اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، حبیب قل اعلان فرمائیے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جو گناہ کر کے اپنی جان پر زیادتی کر بیٹھے ہو، اے میرے خطاکار بندو، تمہارا رب اعلان کرتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، رب کے فضل سے نا امید نہ ہونا۔ حضور کیوں؟ فرمائے اس لیے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، تمہارا رب اپنے فضل سے تمہاری تمام خطاؤں کو بخشنے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔ اصول دین کا ایک مسئلہ ابھی آغاز میں ہی عرض کر دیتا ہوں، یاد رکھیے، جیسے طبیعت میں اللہ کا ڈر ہونا ضروری ہے، زندگی میں ہر قول سے پہلے، اپنی زندگی میں ہر فعل سے پہلے مزاج میں خشیت کا ہونا ضروری ہے، خدا خوفی کا ہونا ضروری ہے، رب کا تقوی اور اللہ کا ڈر رکھنا ضروری ہے۔ بالکل اسی طرح یاد رکھیے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر امید رکھنا بھی واجب ہے۔ جیسے رب سے ڈرنا ضروری ہے، بالکل اسی طرح اللہ کے کرم پر امید رکھنا بھی واجب، اور اتنا ضروری آپ حیران ہو جائیں گے کہ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ ذہن بنا لے کہ رب کی رحمت سے میرا حصہ اب ختم ہو گیا، اللہ کا فضل اب مجھ تک پہنچ ہی نہیں سکتا، اتنا مایوس ہو جائے، یہ طبیعت اور ذہن بنا لے کہ میری اس بیماری کا حل ہے ہی نہیں، میری اس مشکل کا خاتمہ اب ہو ہی نہیں سکتا، رب کا فضل اب مجھ تک نہیں پہنچ سکتا، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایسی فکر رکھنے والا شخص دائرہ ایمان سے نکل جاتا ہے، اور اس کے متعلق
اتنی شدت کے ساتھ یہ نظریہ صرف اس وجہ سے کہ خدا کے بندے جیسے اللہ سے ڈرنا ضروری تھا ویسے ہی رب کی رحمت پر امید رکھنا بھی واجب تھا، اور اس کے فضل کی وسعت کا عالم یہ ہے، ایک جملہ یاد رکھیں گے، غلبہ ہمیشہ اللہ کی رحمت کو رہے گا۔ تخلیق آدم سے بھی پہلے، انسان کی تخلیق سے بھی پہلے میرے اور آپ کے کریم آقا فرماتے ہیں اللہ نے عرش پر جو پہلی سطر لکھی، جو پہلا جملہ اور پہلی تحریر لکھی، کیا خوبصورت فرمان ہے، وہ پہلا جملہ ہی یہ تھا، اللہ کریم اپنے عرش پر تحریر فرماتا ہے ان رحمتی سبقت علی غضبی، میرے بندوں میری مخلوق یاد رکھنا، بے شک میری رحمت میرے غصے پر سبقت لے گئی، میرا فضل میرے جلال سے بڑھ گیا اور میرا کرم میری پکڑ سے سبقت لے گیا۔ کیسے وسیع ہے اس کی رحمت؟ اس سے پہلے کہ میں ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں دوران خطبہ عرض کروں اور آپ اس پر غور فرمائیں، ایک بات یاد رکھیں، بعض دفعہ ہم ایسے گناہ کر بیٹھتے ہیں جن کا ہماری دنیا داری کو بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ لوگوں کی سوچ اور فکر ہوتی ہے کہ لوگ گڑبڑ کرتے ہیں، غلط بیانی سے کام لیتے ہیں یا کوئی بھی گناہ اور جرم کرتے ہیں تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرا یہ کام ہو جائے گا۔ بعض گناہ ایسے ہیں میرے بھائیوں جو گناہ تو ہیں مگر ان گناہوں کا میری دنیا داری کو بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر کسی سے حسد کرنا، حسد وہ گناہ ہے، سرکار فرماتے ہیں یہ بندے کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی۔ کسی سے نفرت کرنا، اپنے ہی اپنے مزاج میں کڑتے رہنا، رب نے اسے عطا کیا ہے تو کیوں عطا کیا ہے؟ آپ نے دو چار لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹا لطیفہ سنا دیا، یہ وہ گناہ ہے اللہ حضل قیاس جن کا میری اور آپ کی دنیا داری کو بھی فائدہ نہیں ہے، مگر یہ گناہ بڑھتے بڑھتے روح کا کینسر بن جاتے ہیں۔ ایک ہے ہمارا عقیدہ، اور عقیدہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام آج بھی اللہ کی عطا کردہ طاقت سے اس کائنات کے نظام کو ویسے ہی چلا رہے ہیں جیسے اپنی ظاہری زندگی میں چلا رہے تھے۔ یہ ہے ہمارا عقیدہ۔ ایک حدیث پاک جلدی سے اپنے موضوع سے متعلقہ اور پھر انشاءاللہ اجازت، سرکار دو عالم علیہ السلام کی مجلس سجی حضور کی محفل پاک مسجد نبوی شریف میں، اور یہ میں نے ایسے نہیں عرض کر دیا جذبات میں آ کے کہ سرکار آج بھی کائنات کا نظام چلا رہے ہیں۔ اس پر میں آپ کو ایک، چونکہ کچھ خوبصورت چہرے میں دیکھ رہا ہوں، اس عقیدے پر ذاتی طور پر میرے پیر پکے کیسے ہوئے۔ ابھی اسی دفعہ عمرہ شریف کی حاضری میں ہم 29 رمضان کو عمرہ کر کے صحن کعبہ کے اندر بیٹھے تھے، حضور کا نظام دیکھیں اور سرکار کا جلال دیکھیں اور پھر مصطفیٰ کا انداز دیکھیے۔ آخری طاق رات کو صحن کعبہ میں کچھ کراچی کے دوست تھے، کچھ سندھ کے دوست تھے، اور ہم سارے پاکستانی ایسے آپس میں بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے کہ بھئی اب عمرہ تو ہو گیا، کعبہ شریف کو سلام ہو گیا، اب مدینہ شریف آپ نے کب جانا ہے، آپ کی روانگی کب ہے، آپ نے کب جانا ہے۔ آپس میں ہم باتیں کر رہے ہیں، باتیں کرتے کرتے ہمارے ساتھ ایک ڈی جی خان کے بابا جی بیٹھے تھے، ڈیرہ غازی خان کے، سفید داڑھی والے۔ وہ ہماری باتیں سنتے سنتے ہمارے قریب آ کر بیٹھ گئے، اور جب ہم اٹھنے لگے تو وہ بابا جی کہنے لگے حاجی صاحب آپ اب مدینہ منورہ جا رہے ہیں؟ تو ہم نے کہا جی اب عمرہ ہو گیا، اب مدینہ شریف روانگی ہے۔ تو وہ بابا جی ایک ایک شخص کو گلے سے لگا کے پھوٹ پھوٹ کے روئے، اور بیت اللہ شریف کی جانب دیکھ کر درخواست کے انداز میں کہنے لگے ہاتھ باندھ کر کے حاجی صاحب آپ میرے لیے بھی دعا کر دیں، مجھے 25 سال ہو گئے مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے مگر میری مدینہ حاضری نہیں ہو رہی۔ اللہ اکبر۔ 25 سال سے میں جب بھی ارادہ کرتا ہوں مدینہ روانگی کا، کوئی نہ کوئی رکاوٹ بن جاتی ہے، کوئی نہ کوئی تکلیف آ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی نقصان ہو جاتا ہے۔ آپ سرکار کی بارگاہ میں درخواست کریں کہ حضور مجھے اپنے حرم میں آنے کی اجازت دیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں آپ میرے گھر اجازت کے بغیر نہیں آ سکتے، میں آپ کے گھر میں نہیں آ سکتا بغیر اجازت کے،
یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص مصطفیٰ کے حرم میں حضور کی اجازت کے بغیر چلا جائے؟ آج بھی سرکار کا نظام ویسے چل رہا ہے جیسے ظاہری زندگی میں آپ چلاتے تھے۔ آخری حدیث پاک حضور کی مجلس سجی ہے، اللہ کی رحمت بتا رہا ہوں، اس کا فضل بتا رہا ہوں۔ سرکار کی بارگاہ میں ایک بزرگ، اب ادھر دیکھیے جو میں نے پڑھا ہے میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں۔ بزرگ ہاتھ میں لاٹھی پکڑ کر دونوں ہاتھوں سے اور اپنا سارا وزن اس لاٹھی پر ڈال کر لاٹھی کو ٹیکتے ٹیکتے دوہری کمر کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ سرکار کی نگاہ پڑی، حضور اس بابا جی کے استقبال کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہ بابا جی میرے پاس سے ایسے گزرے تو میں نے گزرتے گزرتے پوچھ لیا، بابا جی آپ کی عمر کتنی ہو گئی؟ تو کہنے لگے میری عمر ہے 96 سال۔ یہ سنیے ذرا حدیث پاک، میری عمر ہے 4 کم 100، 96 سال میری عمر ہے۔ چلتے چلتے حضور کی بارگاہ میں آ کر بیٹھ گئے۔ سرکار نے بھی اعزاز کیا، اکرام کیا، اور بابا جی نے آ کر حضور سے 3 باتیں کی۔ کہنے لگے حضور میں نے 96 سال میری عمر ہو گئی مگر میں نے ابھی تک آپ کا کلمہ نہیں پڑھا۔ اس عمر میں آپ کا ایک صحابی مل گیا، اس نے حضور مجھے آپ کی بارگاہ میں بھیج دیا ہے، میں آ گیا ہوں۔ لیکن حضور میری 3 درخواستیں ہیں۔ پہلی درخواست میری یہ ہے آقا کہ اب کمر میری دوہری ہو گئی ہے، جسم کی طاقتیں جواب دے گئی ہیں، حضور اگر میں آپ کا کلمہ پڑھ بھی لوں تو آقا مصلی پہ کھڑے ہو کر اب لمبی لمبی نمازیں مجھ سے نہیں پڑھی جائیں گی۔ ایک بات۔ دوسری بات، حضور اب وجود اس قابل بھی نہیں رہا کہ میں رزق حلال کماؤں، محنت کروں اور پھر اس کمائی میں سے صدقہ خیرات کر کے نیکی حاصل کر سکوں۔ حضور نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتا، صدقہ خیرات بھی نہیں کر سکتا، اور آقا اب میرے بازوؤں میں، میرے ہاتھوں میں اتنی قوت بھی نہیں بچی کہ میں ہاتھ میں تلوار پکڑ کر جہاد کی صورت میں آپ کے دین کا پہرا دے سکوں۔ حضور نہ نمازیں پڑھ سکتا ہوں، نہ صدقہ خیرات کر سکتا ہوں، نہ جہاد کر سکتا ہوں، نہ نیکی کما سکتا ہوں۔ بالکل بیکار جسم لے کر، بالکل کمزور وجود لے کر، اور حضور بالکل معطل اعضاء لے کر میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ بات ذرا سنیے گا۔ وہ کہنے لگا حضور نہ نماز، نہ روزہ، نہ نیکی، نہ جہاد، نہ صدقہ خیرات، کسی کام کا جسم نہیں ہے، بیکار وجود لے کر آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں۔ آقا آپ یہ بتائیے کہ آپ کا رب اس عمر میں اس بیکار جسم کو قبول فرما لے گا؟ نیکی کمانے کے قابل نہیں رہا، اچھا کام کرنے کی قوت اور طاقت ہی نہیں بچی، آپ کا رب اس عمر میں اس بیکار جسم کو قبول کر لے گا؟ صحابہ فرماتے ہیں ساون کے موسم میں جھڑی کیا برستی ہے جو حضور کی آنکھیں برسیں، اور سرکار نے بھی اس بابے کو 3 جواب دیے۔ حوصلہ آج بھی سارا زمانہ دیتا ہے، مگر جو حوصلہ افزائی حضور کرتے تھے تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ سرکار نے بھی 3 جواب دیے۔ پہلی بات، سرکار نے فرمایا بابا وہ تیرے سجدوں سے خدا نہیں بنا، تیرے سجدے رب کی ربوبیت میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ دوسری بات، سرکار نے فرمایا بابا رب کا خزانہ تیری خیرات کا محتاج نہیں کہ تو خیرات کرے گا تو ہی اس کا خزانہ بھرے گا۔ اور تیسری بات، سرکار نے فرمایا رب کو تیری تلوار کی حاجت بھی نہیں ہے، اپنے دین کی حفاظت رب خود فرما رہا ہے، نہ اسے تیرے سجدوں کی حاجت، نہ اسے تیرے صدقہ خیرات کی حاجت، نہ اسے تیری تلوار اور جہاد کی حاجت۔ ہاں ایک بات کی ضمانت میں دیتا ہوں، اگر تو اس عمر میں بھی خلوص نیت سے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے میرا کلمہ پڑھ لے، اس بات کی ضمانت میں تجھے دیتا ہوں، اللہ قیامت کے دن تیرے لیے بغیر حساب کے اپنی جنت کے دروازوں کو واہ فرما دے گا۔ وہ بے نیاز ہو کر اتنا پیار کرے اور میں نیاز مند ہو کر نخرہ کروں تو بات بنتی تو نہیں نا۔ آخری جملہ یاد رکھیے، اگرچہ اس کی رحمت وسیع ہے مگر نافرمانوں کو پکڑ کر سزا دینا بھی اسی رب کے قانون میں شامل ہے، اور مومن جتنا بھی گناہگار ہو
وہ جب مصلی پر آ کر بیٹھتا ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں رب کو منا کے اٹھ رہا ہوں یا 2 نمبری کر کے اٹھ رہا ہوں. اندر سے گواہی مل جاتی. حضرت فضیل بن عیاض آپ فرماتے ہیں ایک رات میں نے تہیہ کر لیا, آج مصلی پر آ کر اس وقت اٹھوں گا جب مجھے تسلی ہو گئی کہ میرا رب مجھ پہ راضی ہو گیا. سبحان اللہ. فرماتے ہیں عشاء سے لے کر میں تہجد تک بیٹھا رہا, پڑھتا رہا. تہجد کے وقت جب آخری نفل پڑھ کے میں نے سلام پھیرا تو مجھے مسجد کے چاروں کونوں سے آواز آئی, فضیل تیرا رب تجھ پہ راضی ہو گیا. سبحان اللہ. ہم سے چھوٹے بھی گئے, ہمارے ہم عمر بھی گئے, اپنے سے عمر میں بڑوں کو بھی اپنے ہاتھوں سے ہم نے قبروں میں اتارا. موت سر پہ کھڑی ہے, اچھی زندگی گزاری جائے, نفع بخش زندگی گزاری جائے. کوشش یہ ہو اگر کسی کا فائدہ اور نفع نہیں ہو سکتا تو پھر کسی کو تکلیف اور اذیت کا سامان بھی پیدا نہ کیا جائے. خدا کرے جو کلمات آپ نے فرمائے, جو میں نے عرض کیے, مجھ سے پہلے کہے گئے, میرے بعد کہے جائیں گے, یہ سارے کے سارے کلمات سرکار کے وسیلہ پاک سے اما جی کے حق میں قبول ہو جائیں. میرا اور آپ کا خاتمہ بھی ایمان پر ہو. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ.